سامعین حضرات، میں ریاض احمد ریاض قادری آفیشیل چینل سے آپ حضرات کے سامنے نجاستوں کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ نجاستوں کا بیان۔ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کی ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا، جب تم میں کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو اسے خرچے پھر پانی سے دھوئے، تب اس میں نماز پڑھے۔ حدیث صحیحین میں ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں دھوتی، پھر حضور نماز کو تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان اس میں ہوتا۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو مل کر ڈالتی، پھر حضور اس میں نماز پڑھتے۔ حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چمڑا جب پکا لیا جائے پاک ہو جائے گا۔ حدیث امام مالک ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مردار کی کھالیں جب پکا لی جائیں تو انہیں کام میں لایا جائے۔ حدیث امام احمد و ابو داود اور نسائی نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ حدیث دوسری روایت میں ہے، ان کے پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ نجاستوں کے متعلق احکام۔ نجاست دو قسم ہے، ایک وہ جس کا حکم سخت ہے، اس کو غلیظ کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا حکم ہلکا ہے، اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصداً پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے، اور قصداً پڑھی تو گنہگار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ مسئلہ اگر نجاست گاڑھی ہے، جیسے پاخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہیں کہ وزن میں اس کے برابر یا کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے اور زکوٰۃ میں 3 ماشہ رتی 1/5 ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور شریعت سے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھے اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے، اور اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے۔ مثلا نجس تیل کپڑے پر گرا اور اس وقت درہم کے برابر نہ تھا، پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا تو اس میں علماء کو بہت اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ اب پاک کرنا واجب ہو گیا۔ مسئلہ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس عضو پر لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ
کہ جو الگ الگ حکم بتائے گئے یہ اسی وقت ہے کہ بدن یا کپڑے میں لگے، اور اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی یا سرکہ میں گرے تو چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کل ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ ایک قطرے گرے، جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت پر یعنی دردہ نہ ہو۔ یعنی انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ بھر محقع، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی۔ مسئلہ شہید فقہی کا خون جب تک اس کے بدن سے جدا نہ ہو پاک ہے۔ مسئلہ دختی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے، یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے نکلے نجس نہیں، اگرچہ پیٹ سے چڑھے، اگرچہ بیماری کے سبب ہوں۔ مثلا دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ مثلا شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر بھر منہ ہے نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے مردار ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، جیسے مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو، اس کا گوشت پوست سب ناپاک ہو گیا۔ اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پاخانہ پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپایا کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرند کی اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بط چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی اور سانپ کا پاخانہ پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور میڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی خال اگرچہ پکا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا انگور کا شیرہ کپڑے پر پڑا تو اگرچہ کئی دن گزر جائیں کپڑا پاک ہے۔ مثلا ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت، اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرہ باز بحری، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ مثلا چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہے۔ مثلا جو پرند حلال اور اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، قاز، ان کی بیٹ پاک ہے۔ مثلا ہر چوپائی کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاخانہ کا۔ مثلا ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا۔ حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ اور حلال کا نجاست خفیفہ ہے۔ مثلا نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہے۔ مثلا مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ مثلا پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کے نوک برابر کے بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ مثلا جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ مثلا جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ مثلا گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے، اور اگر
یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ مثلا جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کر نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو نماز نہ ہوگی۔ اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور بے نہائے گود میں لے کر نماز پڑھی جب بھی نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کو غسل دے کر گود میں لیا تھا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب ہے۔ یہ احکام اس وقت ہے کہ مسلمان کا بچہ ہو اور کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں۔ مثلا اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ مثلا روئی کا کپڑا ادھیڑا گیا اور اس کے اندر چوہا سوکھا ہوا ملا تو اگر اس میں سوراخ ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کر لے، اور سوراخ نہ ہو تو جتنی نمازیں اس سے پڑھی ہیں سب کا اعادہ کرے۔ مثلا کسی کپڑے یا بدن یا چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ ہی پر حکم دیا جائے گا۔ مثلا حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ مثلا چوہے کی مینگنی گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے۔ ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے تو نجس ہے، اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں کچھ حرج نہیں۔ مثلا ریشم کے کیڑے کے بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے۔ مثلا ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا یا پاک میں ناپاک کپڑا لپیٹا اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا نم ہو گیا تو ناپاک نہ ہوگا، بشرطے کہ نجاست کا رنگ یا بو اس پاک کپڑے میں ظاہر نہ ہو، ورنہ نم ہو جانے سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ ناپاک کپڑا پانی سے تر ہوا ہو، اور اگر پیشاب یا شراب کی تری اس میں ہے تو وہ پاک کپڑا نم ہو جانے سے بھی نجس ہو جائے گا۔ اور اگر ناپاک کپڑا سوکھا تھا اور پاک تر تھا اور اس پاک کی تری سے وہ ناپاک تر ہو گیا اور اس ناپاک کو اتنی تری پہنچی کہ اس سے چھوٹ کر اس پاک کو لگی تو یہ ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ مثلا بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا محسوس ہو۔ ہاں اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائیں گے۔ مثلا بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ہو گئے، اور سیل ہے تو نہیں۔ مثلا جس جگہ کو گوبر سے لیسا اور وہ سوکھ گئی، بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجس نہ ہوگا جب تک کپڑے کی تری سے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگے۔ مثلا نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، اور اگر پسینہ سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ مثلا ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری اور بدن یا کپڑے کو لگی تو ناپاک نہ ہوگا۔ مثلا میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ مثلا ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں۔ یوں ہی ناپاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اٹھیں ان سے بھی نجس نہ ہوگا، اگرچہ ان سے پورا کپڑا بھیگ جائے۔ ہاں اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو تو نجس ہو جائے گا۔ مثلا اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوئی۔ مثلا کوئی نجس چیز دہ پانی میں پھینکی اور اس کے پھینکنے کی وجہ سے پانی کی چھینٹیں کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوگا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ یہ چھینٹیں اس نجس شے کی ہیں تو اس صورت میں نجس ہو جائے گا۔ مثلا پاخانہ پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھیں، کپڑا نجس نہ ہوگا۔ مثلا راستہ کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو،
تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ مسئلہ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے۔ مسئلہ آدمی کی خال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یا 10 سے کم میں پڑ جائے، وہ پانی ناپاک ہو گیا، اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں۔ مسئلہ بعد پاخانہ پیشاب کے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے۔ مسئلہ پاک مٹی میں ناپاک پانی ملایا تو نجس ہو گئی۔ مسئلہ مٹی میں ناپاک بھس ملایا، اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے، اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے۔ مسئلہ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ مسئلہ کتے وغیرہ کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا، تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے۔ مسئلہ آب مستعمل پاک ہے، نوشادر پاک ہے۔ مسئلہ سوا سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو اور بال اور دانت پاک ہیں۔ مسئلہ عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے پاک ہے، کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا کچھ ضروری نہیں، ہاں بہتر ہے۔ مسئلہ جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس نہیں۔ یہ تھے نجاستوں کا بیان، نجاستوں کے متعلق احکام و مسائل۔ آپ ذرا چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔